اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ بحسب حکم الہی دوسرے دن قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے پاس جا کے جو لوازمات سونے اور چاندی، کپڑے اور زیورات وغیرہ سامان چاہیے تھے عاریت مانگا۔ فرعون نے خوش ہو کر ان کو حکم کیا کہ جو کچھ تم کو درکار ہو سو ہماری سرکار سے بے تکلف جواہرات کا گنج کھول کے لو۔ تب بنی اسرائیل نے فرعون کے حکم پانے سے خزانے خانے میں جا کے سونا اور چاندی، لال و جواہر و زیور جو کچھ ان کو مطلوب و مقصود تھا لے لیا۔ حامان اور قبطیوں کے گھر سے بھی کچھ لیا، اور قبطیوں نے ان کے دینے میں تردد نہ کیا، کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل ان سب سے زیورات عاریت مانگ کے نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن میدان کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس لیے آج بھی چاندی سونے کے اسباب دینے میں ان پر کچھ گمان فرار کا نہ کیا، بے تکلف دے دیا۔ کہتے ہیں کہ شمار میں بنی اسرائیل 6 لاکھ مرد عاقل اور بالغ سوائے عورت اور لڑکے کے تھے۔ سب کمر باندھ کے شب کو مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔ خدا کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر قبطی کے گھر میں ایک بڑا بیٹا مر گیا۔ وہ اپنے غم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی موسیٰ علیہ السلام میں لشکر مصر سے نکل گئے اور ہارون کو مخدوم لشکر کر کے قوم بنی اسرائیل کو فوج سبت پیچھے سے روانہ کیا، اور آپ بھی چلے دریائے نیل کے کنارے ایک میدان میں جا رہے۔ تاریخ 9ویں شب روز یکشنبہ محرم الاحرام کی تھی۔ جب سحر ہوئی فرعون کو خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل مل کر تمہارا مال و متاع سونا چاندی وغیرہ لے کر شب گزشتہ کو مصر سے نکل کر بھاگ گئے۔ فرعون بولا تم جاؤ ان کا پیچھا کرو، پکڑ کے سب کو لا کر مار ڈالو۔ اتنا مال و اسباب تمہارا ہمارا دغا سے لے بھاگے۔ اور شہر اور بندروں کے سپہ سالاروں کو خبر بھیجی اور نخارے کو ایک کوس رحلت کا مارا، ایسا کہ اس کی آواز 12 کوس تک جاتی تھی۔ یہ سن کر تمام سپاہ و لشکر چاروں طرف سے شام کے وقت دوشنبے کے روز فرعون کے در پر حاضر ہوئے۔ 100 امیر سردار لشکر فوج کے تھے اور ایک سردار کے ساتھ 700 مرد جنگی رہتے، اور فرعون نے اپنے ہمراہ 7 لاکھ غلام سیاہ پوش لے کے آبی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر حامان وزیر کو مخدوم لشکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ آخر بنی اسرائیل سے دریا کے کنارے جا ملے۔ وہ سب 3 شبانہ روز دریا کے کنارے رہے۔ فرعون کی فوج کی حشمت اور دبدبہ دیکھ کر خوف سے کہنے لگے شاید فرعون ہم کو پکڑ لے، اپنے لشکر سے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، فوج اس کی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قول تعالیٰ ہے تآخر آیت ترجمہ پس جب مقابل ہوئی دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں، میرے ساتھ ہے میرا رب، اب مجھ کو راہ بتائے گا، بچا لے گا، فرعون سے ہم کو کچھ ڈر نہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا دریا پر مارو۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ پس حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مار عصا سے دریا کو، جب مارا پس پھٹ گیا تو ہو گئی ہر پھانک جیسا بڑا پہاڑ، اور نزدیک کر دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو، اور بچا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ساتھ اس کے تھے سب کو، اور ڈبا دیا ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا، پانی پھٹ کر 12 گلیاں ہو گئیں اور بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے رہ گئے۔ تب 12 قبیلے بنی اسرائیل کے اس پر اتر کر پار ہو گئے، اور قوم فرعونیہ ڈوب کر مر گئی۔ اور دوسری روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا دریا خشک ہو گیا اور 12 رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل 12 قوم تھے، 12 راہ سے نکل گئے، اور فرعون ملعون نے دریا کے کنارے جا کے دیکھا کہ 12 راستے دریا میں ہو گئے۔ تب دل میں سوچا شاید یہ موسیٰ کے جادو سے ہے یا معجزہ پیغمبری سے، اگر میرا لشکر دیکھے گا تو شاید ان پر ایمان لا دے گا تو بڑی ندامت ہوگی۔ تب حیلہ سازی سے اپنے لشکر کو کہا کہ اب ہم کو خوب یقین ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا جادوگر ہے، دیکھو تو جادو سے دریا کا پانی سکھا دیا اور 12 راستے اس میں بنا لیے تاکہ لوگ دیکھ کے اس کے خدا پر ایمان لا دیں اور اس کی نبوت کے قائل ہوں۔ اور دل میں یہ بھی کہتا تھا کہ میری فوج کو دریا میں ان کے پیچھے جانے سے ڈبا مارے گا،
کیونکہ دو طرفہ مثال پہاڑ کے دیوار سا معلق کھڑا ہے۔ یہی دل میں پس و پیش کرتا تھا کہ دریا میں گھوڑا ڈالوں یا نہیں۔ اتنے میں فوراً جبرائیل علیہ السلام ایک اسپ مادہ پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ مردود اسپ زیر زپر سوار تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے اپنی گھوڑی اس کے سامنے دریا میں ڈالا۔ فوراً فرعون کا گھوڑا بھی وہ اسپ مادہ جبرائیل علیہ السلام کی دیکھ کر اس کے پیچھے کود پڑا۔ ہرچند فرعون نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے مگر روک نہ سکا، اور فرشتے سواروں نے آ کر لشکر کے گھوڑوں کو چابک مار کر بیچ دریا کے ڈال دیا۔ جب لشکر فرعون بیچ دریا کے آ چکا، اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دریا میں آسا مار کر ان کی راہ بند کر دے۔ ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام! ترجمہ: اے موسیٰ علیہ السلام، چھوڑ دے دریا کو، خشک وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ تب وہ پانی جو دیوار سا ہوا پر معلق تھا سو دونوں طرف سے آ کے اس کو ڈبا مارا۔ مروی ہے کہ فرعون ڈوبتے وقت کہتا تھا، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر اور اس کے رسول پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھے پڑا ان کے فرعون اور اس کا لشکر شرارت سے اور زیادتی سے، جب تک کہ پہنچا اس پر ڈوبا کہا۔ فرعون نے کہا، ایمان لایا میں کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں بھی فرما برداران میں سے ہوں۔ خدا کے فرمانے سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا، قول تعالیٰ ہے، ترجمہ: کہاں اب ایمان لاتا ہے اور تو نافرمانی کر چکا پہلے اس سے، اور تھا تو مفسدوں سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو، اے فرعون! تو ساری عمر اللہ کا مخالف رہا، اب عذاب دیکھ کر یقین لایا؟ اس وقت کا یقین لانا کیا معتبر؟ ایک مشت خاک اس کے منہ میں ڈال دی، پس وہ بدبخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر مرا۔ ترجمہ: سو آج بچائیں گے ہم تجھ کو تیرے بدن سے تو ہو پچھلوں کو تیری نشانی، اور البتہ بہت لوگ ہماری قدرتوں پر دھیان نہیں کرتے۔ وہ بے وقوف جیسا بے فائدہ ایمان لایا، ویسا ہی اللہ نے مرنے کے پیچھے اس کا بدن دریا سے نکال کر ٹیلے پر ڈال دیا کہ بنی اسرائیل دیکھ کر لشکر کرے اور عبرت پکڑے۔ بدن بچنے سے اس کو کیا فائدہ؟ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت خدا کے حکم سے دریا میں غرق ہوا۔ یہ سن کے بنی اسرائیل نے کہا، اے حضرت! جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، تب موج دریا یہ سن کر بنی اسرائیل نے کہا، اے حضرت! جب تک ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، تب موج دریا نے ان سب کی لاش کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ہڈیاں ان کی درہم برہم شکست ہو گئی تھی۔ اس عذاب میں خالق کے اندر رمق موجان تھی۔ بنی اسرائیل دیکھتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور ڈبا دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے تھے۔ ایک شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے آرزو کی، اللہ مجھ کو فرعون سے ملا دے تو اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باگ بناؤں گا۔ مرضی الہی سے اس نے اسی دن فرعون کو بارے سرخ دریا کے کنارے مردہ پایا اور اس کی داڑھی سے گھوڑے کی باگ بنائی، اور اس کے وزیر حامان بے ایمان کو بہت ڈھونڈا پر نہ ملا۔ تب وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ! مصر میں جاؤ، حامان کو مصر میں پاؤ گے، اس کو دوسرے عذاب میں کروں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر میں آئے اور فرعون کے گھروں میں جا منزل گاہ کیے، اور قوم بنی اسرائیل نے اپنے گھروں میں جا رہی۔ مال و اسباب ان کو بہت ہاتھ لگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس نکالا ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو باغوں سے اور چشموں سے اور گنجوں سے اور مکانوں پاکیزہ سے اسی طرح سے کیا، اور وارث کر دیا ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو۔ مفسروں نے لکھا ہے کہ فرعون کے گھر کو اللہ نے مقام کریم فرمایا، اس واسطے کہ 70 مہمان سرا اس نے تکلف سے بنائے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے انہی مکانوں کا وارث کیا، اور حامان جو وزیر فرعون کا تھا اندھا ہو کر در بدر ٹکڑا نان گدائی سے کھاتا پھرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر جناب باری میں مناجات کی، الہی تو نے فرمایا تھا کہ حامان کو فرعون کے ساتھ ڈبا ماروں گا، اب تک وہ تو زندہ ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ! اس کو میں نے خلق میں محتاج کیا اور در بدر مانگتے پھرتا ہے،
یہ ہر روز اس کی گویا نئی موت ہے، بلکہ 1000 دفعہ اس سے مرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام شکر خدا کا بجا لائے۔ جب ملک مصر تمام ان کا ہاتھ میں آیا اور کافر سب نیست و نابود ہو گئے، تب خاطر جمع ہو کر اپنی عورت صفورہ کے پاس کہ جس میدان میں ان کو رکھ گئے تھے جا کے دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے ان کے بطن سے تو امان پیدا ہوئے اور بھیڑ بکری مال و اسباب سلامت پائے، بلکہ بکریاں اور دگنی ہو گئی۔ وہاں سے سب کو لے کر اپنی والدہ کے پاس مصر میں تشریف لائے اور یہاں مقیم اور منتظر اعفاء وعدہ حق تعالیٰ تھے کہ طور پر جا کر مناجات کرے۔ اللہ نے ان کو بلا لیا طور پر مناجات کے واسطے کہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ فرعون کے باب میں موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کے مناجات کرنے لگے۔ خدا کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کرسی لا کر موسیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کو دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، نالین اپنے پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ کر مناجات کرو، کیونکہ یہ جگہ برکت کی اور مقدس ہے اور قدم تیرا اس پر گرے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے با ارشاد جناب باری نالین اپنے پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ کر مناجات کی۔ بعد اس کے حکم الہی ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، 30 روز رات دن روزہ رکھ کے میں تجھ پر کتاب توریت نازل کروں گا کہ جس میں خلائق راہ پائیں میری طرف اور شریعت سیکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا روزہ رکھا۔ متواتر تب اپنی قوم سے کہا، خدا تعالیٰ مجھ پر کتاب توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، چلو تم چند آدمی پیر و عالم و سردار قوم میرے ساتھ کوہ طور پر کتاب دکھاؤں گا۔ تب 69 آدمی عالم و صالح ساتھ تھے اور ایک آدمی یوشع بن نون درینہ ریش سفید تھے۔ ان کو لے کر 70 آدمی پورے گئے اور کہا کہ تم سب باطہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد واسطے وعدے کہ ہمارے پاس، پس سب کو لے کر طور پر آئے اور ایک پتا درخت سے توڑ کر چابنے لگے اور منتظر حکم الہی کے رہے۔ فوراً جناب باری سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے روزہ توڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خداوند، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، مگر بوئے دہن سے ڈرا مبادا میرے منہ سے بو نکلے، اس واسطے پتا چبایا اور مسواک کی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میری خدائی کی قسم، روزے دار کی منہ کی بو مجھ کو خوش آتی ہے زیادہ مشک و عنبر سے، کیونکہ یہ بھی اجازت میری تو نے افطار کیا، اس لیے اس کے بدل اور 10 روزہ رکھ۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی الحجہ کی شب غرا سے روزہ رکھا، محرم کی 10ویں تاریخ تک 40 روزے پورے کیے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے بتائیں، کمنٹس میں بتائیں۔